اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واصحابہ وازواجہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور میری مائیں اور بہنوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، میں حج کی تیاری میں کئی مہینوں سے ہوں۔ آج مجھے یہاں پر کھڑا ہونا ایک خواب کے جیسے ہے۔ خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک حقیقت ہوتا ہے، ایک خواب ہوتا ہے۔ تو میرے لیے ایک خواب حقیقت میں بدل گیا۔ آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ وہ خوشی کا اظہار میں کس الفاظ میں، کس جملے میں بیان کروں، میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں ہے، وہ جملہ بھی نہیں۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ آپ کی محبت، آپ کی محبت نے مجھے کہ اللہ کی محبت تک پہنچایا۔ مجھے سب سے پہلی خوشی یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے اپنے دربار میں بلایا، اور دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ اپنی ماں کے ساتھ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ وہاں تک جانے کے لیے آپ کا پیار، آپ کی محبت، مجھے ایسا جماعت ملا، ایسے لوگ ملے، ایسے محلہ ملا جنہوں نے مجھے اللہ کی اتنی بڑی نعمت میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اللہ نے مجھے ایسی بڑی نعمت، آج کے دن مجھے اتنا بڑا دولت آپ لوگوں کے ذریعے سے، آپ کی محبت اور آپ کے پیار کے ذریعے سے، آپ کی مدد کے ذریعے سے مجھے اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت ملے گی، میں خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اللہ نے قبول کیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو عاشقانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ عبادت کس چیز کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر دیوانگی ہو، پاگل پن ہو، جس سے عقل سے کوئی لینا دینا نہیں ہو۔ حج کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور وفا، یہ دو چیز کا نام حج ہے۔ حج کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور وفا۔ ایک عاشق اور معشوق، جس طرح لیلا مجنو بولتے ہیں نا، مجنو کو لیلا کی ہر ادا پسند آتا تھا۔ وہ لیلا کے عشق میں اس طرح جو ہے عاشق تھا، دیوانہ تھا، کہ کبھی دیوار کو چومتا، کبھی زمین کو چومتا، کبھی کتے کے پاؤں کو چومتا۔ اس سے پوچھا جاتا کہ بھائی تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہتا؟ ایک مرتبہ کتا کے پاؤں کو چوم رہا ہے تو بولتا نہیں، لوگوں نے پوچھا کیوں چوم رہے ہو؟ یہ کتا لیلا کی گلی سے آیا ہے۔ ارے میں تم دیوار کو کیوں چوم رہے ہو؟
اس گھر میں لیلا رہتی ہے اس لیے میں دیوار کو چوم رہا ہوں۔ ارے تم زمین کو کیوں چوم رہے ہو؟ کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اس کا نام کیوں بار بار لکھ رہے ہو؟ کہ لیلا اس گلی سے گزرتی تھی اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ کبھی کبھار پاگل اور مجنون کی طرح ہوا سے مخاطب کر کے ہوا سے بات کرتا ہے کہ بھائی ہوا سے کیوں بات کر رہے ہو؟ لیلا کے جسم سے ہوا ٹکرا کے آئی ہے اس لیے میں ہوا سے بات کرتا ہوں۔ تو حج کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور وفا کا نام ہے۔ جس طریقے سے دنیا کا عشق، عشق مزاجی، عارضی عشق، ختم ہونے والا عشق، عشق حقیقی اللہ رب العزت سے عشق ہو جانا، پیار ہو جانا، محبت ہو جانا، تو اللہ نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جتنے امتحانات لیے، جتنی آزمائشیں لیں، سب میں سب 100% لے کے آئے۔ عقل سے آپ پوچھئے گا، عقل اور عشق، حج کیا ہے؟ عقل اور عشق میں لڑائی، مقابلہ ہوتا ہے، عقل ہار جاتی ہے، عشق جیت جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آگ کی آزمائش لی۔ عقل کہتی کہ بھائی آگ میں کودو گے تو جل جاؤ گے، عشق کہتا ہے کہ نہیں، گھس جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اعلیٰ اولاد دیا۔ ایک بہت دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو جا کے بیابان، جنگل میں، ویران میں، پتھریلی زمین میں چھوڑ جاؤ جہاں پانی بھی پینے کے لیے نہیں ہے۔ عقل کہتی ہے ارے بے وقوف، تم کو عقل کیسا کام کر رہے ہو؟ بڑھاپے میں اولاد دیا اور تم اس کو جا کے، حفاظت کی جگہ کہاں ہے؟ اپنے گھر میں ہے، وہاں سب چیز کا انتظام ہے، تم اس جنگل میں جا کے چھوڑ آئے ہو۔ عشق کہتا ہے، اللہ کا عشق کہتا ہے کہ نہیں، تم جا کے چھوڑ آؤ۔ تو جتنی بھی اعمال ہیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ایک بیٹا کو ذبح کر سکتا ہے؟ عقل کیا بولے گی؟ 1000 ٹائم منع کرے گی، ارے تم بے وقوف بیٹا کو کیوں ذبح کر رہے ہو؟ لیکن عشق الہی کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو ذبح کر۔ تو حج اسلام کی جتنی بھی ارکان ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، سب کے اندر ایک عقلی جواب ہے، اس کو عقل سے جواب دے سکتے ہیں، لیکن حج کا جواب کیا ہے؟ صرف عشق ہے، صرف اللہ سے محبت ہے، اللہ سے قربت ہے، اللہ سے دیوانگی ہے۔ تو حج کا سفر کیا ہے؟ محبت کا، عشق کا، دیوانگی کا سفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہماری دعاؤں کو اور آپ لوگوں کی ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دن ہم کو نصیب کیا۔ میں اپنے آپ کو آج بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا جماعت دیا، ایسے لوگ دیے، ایسا محلہ دیا جس کی محبت اور جس کا پیار، جس کی مدد، جب دل میں محبت آتی ہے تب قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوئی اور آپ نے پیسوں سے ہم کو مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ دل لایا۔ اللہ کا بہت بہت لاکھ شکر ہے، اور آپ اس کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے ذریعے سے جس چیز میں آپ لوگوں نے ہمارے حج کے لیے جو حصہ لیا ہے اس حصے کو قبول کرے، اور اللہ اپنی محبت سے نوازے۔ دعا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب الی من یحبک، یا اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما، اور
ان لوگوں کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ان کی بھی محبت عطا فرما۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آج آپ لوگوں سے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی قربت نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کے جنت سے آپ کو قریب کرے، یہی دعا کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، خاص کر کے ہمارے محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ضرور حج کریں گے۔ کتنے لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں، کتنے غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ بھائی بچے کی شادی کر لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دنیا کا سارا کام کر لیں گے تب حج کو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا بھول ہے، غلطی ہے کہ حج فرض ہے۔ اچانک موت آ جاتی ہے اور ایک بڑا فرض ہمارے ذمے پر رہ جاتا ہے، اور اولاد کی ایسی تربیت نہیں رہتی ہے کہ اولاد ہمارے طرف سے حج کرے یا حج بدل کرے، تو ہم بڑے گنہگار بن جاتے ہیں۔ تو یہ میرا جو ہے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت دیا ہے، جس کو مال و دولت دیا ہے، آج سے نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔